قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى: بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرے لیے سعادت ہے کہ ایام اربعین میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور کچھ معروضات جو عنوان دیا گیا ہے اس کے تحت آپ کی خدمت میں پیش کروں. موضوع جو دیا گیا تھا اس کا تعلق تربیت اولاد سے تھا. گرچہ تربیت اولاد اہم موضوع ہے، لیکن اور بڑے وسیع پیمانے پر دیکھا جائے تو اس تربیت اولاد کو اگر حقوق کے دائرے میں اس کی بحث کی جائے تو وسیع اور بڑے پیمانے پر گفتگو کی جا سکتی ہے. چونکہ تربیت اولاد کا تعلق صرف اولاد سے نہیں ہے، بلکہ انسان کے والدین ہیں جو انسان کی تربیت کرتے ہیں، اور اس میں کئی لوگ انوالو ہیں. اسی لیے میں نے اپنا جو عنوان چنا ہے وہ ہے حقوق، جس کی دین اسلام میں بڑی اہمیت ہے. اور یہ وہ موضوع ہے عزیزان گرامی کہ جس پر آپ کے اور ہمارے چوتھے امام امام سجاد علیہ السلام محمد وآل محمد، وہ امام کے جو ذاکر ابا عبداللہ الحسین ہیں، پہلے ذاکر ہیں، انہوں نے حقوق بیان فرمائے ہیں. 50 حقوق تقریباً بیان فرمائے ہیں کہ جسے رسالۃ الحقوق کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ جس میں امام نے بتایا کہ والدین کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں، دوستوں کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ کا کیا حق انسان کو ادا کرنا ہے، پیغمبر کا کیا حق ہے، امام کا کیا حق ہے. اسی طریقے سے اعضاء و جوارح، مثلا اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھ دی ہے، زبان دی ہے، ہاتھ دیے ہیں، پیر دیے ہیں، مذہب دیا ہے، ان ساری چیزوں کے لیے حقوق معین کیے گئے جن کا جاننا اور جن پر عمل کرنا ہی خود ایک اسلام ہے. عزیزان گرامی، بحث کو حقوق کے دائرے سے مد نظر رکھتے ہوئے ہم حقوق والدین سے شروع کرتے ہیں، اور آج کی مجلس میں انشاءاللہ والدین کے حقوق اور اولاد کے حقوق آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ایک صلوات پڑھیں محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اسراء کی آیت 23 اور 24 کا میں نے انتخاب کیا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ تم کسی اور کی عبادت نہ کرنا.
وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان دونوں میں سے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک تمہاری زندگی میں بوڑھے ہو جائیں اور کچھ تمہیں کہہ دیں کہ جس کی وجہ سے تم ناراض ہو جاؤ، فلا تقل لهما اف، تو جواب میں انہیں اف نہ کہنا. ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں. وقل لهما قولا کریما، اگر وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ جس سے ناراضگی انسان کے لیے بن جاتی ہے تو جواب میں کریم الفاظ کے ذریعے احترام کے ساتھ ان کا جواب دینا چاہیے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور پھر جب وہ ناراض ہو جائیں تو ان کے سامنے احترام کے ساتھ اپنے دونوں کاندھوں کو جھکا دو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ کہو کہ اے اللہ تو ان پر اس طرح رحم نازل فرما کہ جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے اگر غور فرمائے آپ تو اس آیت میں سب سے پہلے کیا حکم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا حکم ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی بندگی کے فوراً بعد کہا گیا والدین کے ساتھ احسان. اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی الوہیت کے بعد اہم ترین نقطہ اللہ کے نزدیک والدین کا احترام. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جو انسان کو خلق کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، لیکن والدین وہ ہے کہ جو انسان کے ظاہری وجود کا سبب بنتے ہیں. تو جس طرح اللہ کی عبادت واجب ہے، اسی طریقے سے چونکہ والدین سبب ہیں اس لیے ان کے ساتھ احسان کرنا واجب ہے. اسی لیے امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد. اللہ تبارک و تعالی رب ہے، پالنے والا ہے، اور والدین مربی ہیں، یعنی انسان کی تربیت کرنے والے ہیں. تو امام فرماتے ہیں، چوتھے امام فرماتے ہیں کہ یہ جان لو کہ اگر تمہارا جو وجود ہے وہ وجود صرف اور صرف تمہارے والدین کی وجہ سے ہے، وہ اصل ہے اور تم اس کی فرع ہو. ظاہر سی بات ہے، اصل کیا ہوتی ہے؟ درخت میں اس کی جڑیں ہوتی ہیں، اور اس کے شاخ کیا ہوتے ہیں؟ اس کی فرع ہوتی ہیں. اگر جڑ نہ ہو تو شاخ کا تصور ہی نہیں آتا ہے، اگر جڑ نہ ہو تو میووں کا تصور ہی نہیں آتا ہے. اسی لیے امام نے کہا کہ دیکھو وہ اصل ہیں اور تم ان کی جڑ ہو، اس لیے ان کا احترام گرچہ وہ ناراض ہو جائے تب بھی تمہیں کرنا ہے. اور عزیزان گرامی، والدین میں ایک بات میں آج یہاں پر کلیئر کر دوں، اس میسج کو یہاں سے لے کر جائیں کہ دین اسلام میں جتنی زحمت جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اتنا ہی اس کو ریوارڈ دیا گیا ہے. مثلا جہاں پر والدہ کی بات آتی ہے، والدین کے احسان کے بارے میں، چونکہ والدین میں سے دونوں میں سے ماں کا کردار زیادہ ہے، ماں کی تکالیف انسان کو وجود بخشنے میں زیادہ ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماں کا خصوصی طور سے اعلان فرمایا. قرآن مجید کی ایک دوسری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسانیت کو یہ وصیت کی ہے کہ وہ والدین کے ساتھ احسان کرے. حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ماں کے احسان کو بتلاتا ہے، کہتا ہے کہ اس کی ماں نے بڑی سختی سے اسے اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھا اور سختی سے اس کی ولادت اسے پیدا کی. اللہ تعالیٰ نے ماں کا خصوصی طور پر یہاں پر تذکرہ کیا ہے. اب عزیزان گرامی، جب ذہن بن جائے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے تو احسان کیا کیا جائے؟ اس سلسلے میں آپ کے اور ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام یہ پوچھا گیا کہ مولا بتائیے احسان سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، احسان کے کیا معنی ہے؟ تو امام فرماتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ الاحسان ان تحسن صحبتہما. احسان کا مطلب یہ ہے کہ والدین سے جب تم بات کرو تو بہترین انداز میں ان سے ہم کلام. وَأَلَّا تُكَلِّفَهُمَا أَن يَسْأَلَاكَ شَيْئًا مِمَّا يَحْتَاجَانِ إِلَيْهِ، اور ان کو اس تکلیف میں نہ ڈالو کہ جس چیز کی انہیں ضرورت ہے اس کا وہ تم سے سوال کریں. اس حدیث میں 2 چیزیں ہیں. والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ناراض ہو جائیں تو کسی طرح سے ناراضگی کا پلٹ کر اظہار انسان نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، اف نہ کہو. اور چھٹے امام ایک اور روایت میں فرماتے ہیں
وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ شَيْئًا أَهْوَنُ مِنْهُ لَنَهَا عَنْهُ، اگر اف سے کوئی چھوٹا کلمہ ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈکشنری میں تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی کہنے سے انسان کو روکتا۔ سب سے کلمہ اف جو لفظ ہے وہ کم ترین لفظ ہے کہ جہاں پر انسان ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اف بس بہت ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں یہ بھی نہ کہو۔ اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ چھٹے امام کہتے ہیں کہ انسان کی نفسیاتی بات ہے کہ بچپن سے لے کر انہوں نے ہمیں بڑا کیا، جب ہمیں حرکت کی سکت نہیں تھی، جب ہم صرف اور صرف گریے کے ذریعے اپنی ساری ضروریات کو بیان کرتے تھے، مثلا کھانا ہو پینا ہو یا کسی جگہ بچے کو تکلیف ہو، گریے سے وہ بتاتا ہے، ماں سمجھتی ہے۔ تو اب چونکہ ہماری ضرورتوں کو انہوں نے پورا کیا ہے، اب وہ اس مرحلے پر پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پر وہ ضرورت مند ہے۔ اب عزیزان گرامی اس بات کو توجہ سے یہاں پر دیکھیے گا، اگر کوئی شخص کسی کو مسلسل دے رہا ہو، پیسہ دے رہا ہو، ضرورتیں پوری کر رہا ہو، ایک وہ نوبت آ جائے کہ جہاں اسے خود ہاتھ پھیلانا پڑے تو نفسیاتی طور پر یہ عمل بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے انسان کے۔ جو شخص دینے والا ہے، مسلسل دینے والا ہے، ایک مرتبہ وہ ہاتھ بڑھانے لگے تو یہ سخت ہے۔ اور بالخصوص والدین کی جو پوری زندگی انسان کی اولاد کی خدمت کرتے ہیں، اگر وہ اس مرحلے پر پہنچ جائیں کہ جہاں پر انہیں اپنی اولاد سے مانگنا پڑے تو احسان والدین کے ساتھ یہ ہے کہ معصوم نے فرمایا کہ یہ نوبت آنی ہی نہیں چاہیے کہ وہ تم سے کچھ مانگے۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کی ضرورت کو سمجھو اور ان کے مانگنے سے پہلے ان کی ضرورت کو پرووائڈ کرو، پورا کرو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یعنی وہ نہ مانگے، اور ضرورت کو پورا کرنا انسان کے اوپر واجب ہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص، بوڑھا شخص اپنے جوان بیٹے کو لے کر آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، یہ میرا فرزند ہے، میری ضرورت کو پورا نہیں کرتا ہے، اس کے پاس حالانکہ سب کچھ ہے، میں نادار ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میری مدد نہیں کرتا۔ رسول اللہ نے کہا کیوں نہیں کرتا اپنے باپ کی مدد؟ تو اس نے پلٹ کر کہا یا رسول اللہ میرے پاس آذوقہ زیادہ نہیں ہے، میرے پاس پیسہ زیادہ نہیں ہے۔ تو جیسے ہی رسول گرامی قدر نے یہ سنا تو کہا 1 مہینے کا خرچہ تیرے باپ کا میں دے دیتا ہوں۔ رسول اللہ نے 1 مہینے کا خرچہ دے دیا، کہا جا واپس چلا جا۔ تو وہ باپ بیٹا دونوں واپس چلے گئے۔ پھر دوسرے مہینے وہی شخص آ گیا اور آنے کے بعد اس نے رسول اللہ سے پھر سے شکایت کی یا رسول اللہ میرا یہ آذوقہ نہیں دیتا ہے۔ اب عزیزان گرامی یہ وہ موقع تھا کہ جہاں پر رسول اللہ نے وجہ پوچھی تو فرزند نے کہا یا رسول اللہ آپ یقین جانیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ پھر رسول اللہ نے دے دیا 1 مہینے کا خرچہ باپ کو۔ پھر تیسرے مہینے جب آیا اور وہی شکایت کو لے کر آیا اور بیٹے نے وہی اقرار کیا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو رسول اللہ نے کہا کہ اگر تو جھوٹ کہتا ہے تو غروب سے پہلے پہلے تک تو اپنے باپ سے زیادہ فقیر ہو جائے گا۔ اور یہی ہوا، جب وہ واپس آیا تو جتنے جانور تھے سارے کے سارے مر گئے، جتنے باغات تھے، جتنے پھل تھے، سب میں کیڑے پڑ گئے، اور جو اس کے پاس سٹوریج تھا، جو گودام میں سامان اس نے رکھا تھا، سارے کا سارا سڑ گیا۔ اور سارے محلے والوں نے کہا کہ گھر سے تمہارے متعفن بدبو آ رہی ہے، یہ سارے کا سارا مال یہاں سے نکال۔ اس نے حمال کو بلایا، حمال آئے اور آنے کے بعد گھر سے سارے کا سامان اٹھایا، اٹھا کر جب پھینکا گیا سامان تو اس کے بعد جب وہ پلٹ کر آتا ہے اور اپنے جواہرات کو، اپنے پیسوں کو دیکھتا ہے تو پیسے خاک میں تبدیل ہو چکے ہو۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے، حمال کیا کرتے ہیں، گھر کا سامان اس کا بیچتے ہیں اور اپنا پیسہ لے کر چلے جاتے ہیں، اور وہ غروب سے پہلے پہلے تک رسول اللہ کے کہنے کے مطابق اپنے باپ سے زیادہ فقیر۔ تو 2 چیزیں ہیں احسان بے والدین، کہ ان کے ساتھ اچھے انداز میں گفتگو کی جائے اور انہیں یہ موقع نہ دیا جائے کہ وہ آپ سے مانگے کسی چیز کو۔ ضرورت آپ خود دیکھیے کہ ان کی ضرورت کیا ہے، کہنے سے پہلے اچھی طریقے سے پورا کر دیجیے، مانگنے کی زحمت نہیں ہونی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے یہاں پر جو بزرگ حضرات ہیں جن کی اولاد ہے وہ اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں کہ پوری زندگی خدمت کی اولاد سے مانگنا بڑا سخت ہوتا ہے، تو یہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اب عزیزان گرامی جب احسان کرنے کے لیے ہم آمادہ ہو گئے تو کس کے ساتھ احسان کیا جائے؟ ظاہر ہے والدین کے ساتھ احسان کا حکم ہے، لیکن پرائرٹی ہے اسلام میں،
اور وہ پرائرٹی ماؤں کو دی گئی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے وجود بخشنے میں انسان کو بڑی زحمت کی ہے. اسی لیے رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک شخص آیا کہا یا رسول اللہ میں اس آیت پر عمل کرنا چاہتا ہوں, والدین کے ساتھ احسان کرو, کیسے احسان کروں, کس کے ساتھ احسان کروں؟ کہا ماں کے ساتھ احسان کرو. پھر سوال کیا تو کہا ماں کے ساتھ احسان کر. پھر سوال کیا تو کہا ماں کے ساتھ احسان کر. پھر اس کے بعد چوتھی مرتبہ جب سوال ہوا تو کہا باپ کے ساتھ احسان کر. اسی لیے اسلام میں ایک کلی قاعدہ ہے, ایک لا بن گیا ہے کہ 1/4 نیکی باپ کے ساتھ ہونی چاہیے اور 3/4 نیکی جو ہے ماں کے ساتھ ہونی چاہیے. کیونکہ ماں کا حصہ زیادہ ہے. ظاہر سی بات ہے 9 مہینے انسان کے وجود کا جو کنسٹرکشن ہے, جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو وجود دیا ہے وہ ماں کے توسط سے ہوتا ہے. اس لیے احترام زیادہ ہے ماں کا. روایت میں ملتا ہے ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس اور آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں, بہت گناہ کیے ہیں, میں توبہ چاہتا ہوں, کیسے توبہ کروں؟ تو رسول اللہ نے کہا کیا تیرے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ کہا ہاں باپ زندہ ہے. کہا جا باپ کی خدمت کر. جب وہ چلا گیا تو اصحاب سے رسول اللہ نے کہا کہ اے کاش اس کی ماں زندہ ہوتی. اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو اگر میں ماں کے توسط سے ماں کے ساتھ احسان کرنے کے لیے کہتا تو اس احسان کے بدلے میں اللہ اس کی گناہوں کی توبہ کو جلد از جلد قبول کرتا باپ کی بنسبت. عزیزان گرامی, ماں کا احترام اور مقام وہ ہے. کون کہتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کو حقوق نہیں دیے گئے ہیں؟ ہم غربی ممالک میں رہتے ہیں, یہاں پر یہ نعرہ ہوتا ہے, عورتیں بھی, بعض لوگ مسلمان بھی جو ہے یہ کہنے لگتے ہیں کہ نہیں اسلام میں وومنس کو, عورتوں کو رائٹس نہیں دیے گئے ہیں. انشاءاللہ میں عورتوں کے حقوق بھی آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. اور جو کمپلیکیشن باتیں جو ہے ہماری طرف سے بنائی گئی ہیں یا جو اسلام کی طرف تہمتیں ہیں عورتوں کے سلسلے کو لے کر, حجاب ہے یا مردوں کا عورتوں سے افضل ہونا, یہ سارے انشاءاللہ موضوعات کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. ماں وہ ہے عزیزوں کی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انسان کے اوپر جو جہاد واجب عمل ہے بعض اوقات وہ ساقط ہو جاتا ہے. حضور کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ میں جہاد پر جاتا ہوں اور کئی جنگیں میں نے لڑی ہیں, مجھے پتا ہے کہ جنگ کس طرح سے کی جاتی ہے اور مجھے کوئی خوف اور ابا نہیں ہے جنگ سے, لیکن میری ایک بوڑھی ماں ہے کہ جو میرے جنگ پر جانے سے جو خوش نہیں ہوتی ہے, ناراض ہو جاتی ہے, اسے تکلیف ہوتی ہے, اور میرے علاوہ کوئی ہے نہیں کہ جو اس کی سپورٹ کر سکے, اس کی مدد کر سکے. تو کیا میں ماں کی خدمت کے لیے رک جاؤں؟ تو وہاں پر رسول اللہ نے یہ نہیں کہا رک جا, بلکہ یہ کہا کہ جو شخص ماں کی خدمت کے لیے جنگ سے رک جاتا ہے میں تجھے اجازت دیتا ہوں, اور 1 رات ماں کی خدمت کرنا 1000 سال تک جہاد کرنے سے بہتر ہے. 1 رات. اور عزیزان گرامی جب ہم خدمت کرتے ہیں تو کہیں جا کر ذہن میں ہماری یہ بات آ جاتی ہے کہ بھئی والدہ کی خدمت کر دی, والدین کی خدمت کی دی, ڈیٹ فار ٹیٹ, جیسا انہوں نے کیا تھا ہم نے کر دیا, بات ختم ہو گئی. نہیں, یہ کبھی تصور بھی ذہن میں نہیں لائیے گا کہ انہوں نے کیا تھا ہم نے بھی جواب دے دیا. نہیں, ہو ہی نہیں سکتا, چونکہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان ایک قانون ہے. اس بات کو سمجھیے گا. مثلا اگر میں کسی کے ساتھ احسان کرتا ہوں اور وہ پلٹ کر مجھ پر احسان کرتا ہے بلکہ اچھا جواب دیتا ہے احسان میں, تب بھی فضیلت مجھے ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے پہل کی ہے. جو پہل کرتا ہے اس کا مرتبہ افضل تر ہوتا ہے. اور عزیزان گرامی والدین وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کو وجود ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو انسان کا وجود نہ ہوتا, اللہ تبارک و تعالی. تو اسی لیے کبھی یہ تصور ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ بھئی ماں کے ساتھ اتنی خدمت کر دی اب اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا یا حق ادا ہو گیا. اور یہ تصورات رسول اللہ کے دور میں بھی تھے. ایک شخص ماں کو اپنے کاندھوں کے اوپر بٹھائے ہوئے طواف خانہ کعبہ کر رہا تھا. اتنی عالم میں اس نے رسول اللہ کو دیکھا, خوش ہو گیا. رسول اللہ بھی دیکھ کر خوش ہوئے. رسول اسلام سے اس نے پوچھا یا رسول اللہ میں ماں کا طواف کروا رہا ہوں, سارا حج میں نے کاندھوں پر بٹھا کر ماں کو کروایا, کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ ماں کے احسانات کا بدلہ ہو گیا؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ جتنا تو نے کیا ہے درد ذہ یعنی ولادت بچے کی جو ہوتی ہے اس میں جو ماں تکلیف اٹھاتی ہے اس کی ایک آہ کا بھی عوض نہیں ہو سکتا. اس تکلیف کی ایک آہ کا بھی عوض تو نہیں دے سکتا. لیکن عزیزان گرامی اللہ تعالیٰ کسی بھی احسان کو بے ثمر نہیں رکھتا ہے. بے ثمر نہیں ہوتا. آپ جو کچھ کریں گے اس کا ریوارڈ اس دنیا میں اور آخرت میں آپ کو ملے گا.
یہ طے شدہ بات ہے. والدین کے ساتھ احسان سے سب سے بڑا فائدہ انسان کو کیا ہے؟ وہ فائدہ ہے کہ جس کے لیے انسان پوری زندگی اپنی لگا دیتا ہے. وہ فائدے ہیں والدین کے ساتھ نیکی کرنے میں، احسان کرنے میں. پہلا فائدہ، رزق میں انسان کے اضافہ ہوتا ہے. اب آپ بتائیے، ہم غربت میں، مثلا آپ فن لینڈ میں یہاں پر موجود ہیں، ہم انگلینڈ میں ہیں، یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ اس لیے کہ معاش اچھی ہو ہماری، ہم پیسہ کمائیں اور ہماری زندگی، روزمرہ جو زندگی ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتی جائے. تو اسلامی فارمولا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ اگر کوئی شخص والدین کے ساتھ احسان کرتا ہے تو گارنٹیڈ اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان جن بیماریوں میں مبتلا ہے، بیماریاں اس سے دور ہو جاتی ہیں، فقر اس سے دور ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب انسان مرتا ہے تو آسانی سے اس کی موت ہوتی ہے. چھٹے امام، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فی حیاتہ فقرا ابدا. جو شخص والدین کی خدمت کرتا ہے، فقر اس کی زندگی میں اس کو چھو نہیں سکتا، اور انسان کی موت آسان ہو جاتی ہے. ظاہر ہے انسان موت کا مرحلہ بڑا سخت مرحلہ ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، سکرات موت کا آنا حق ہے. موت سے انسان نہیں بھاگ سکتا، آج نہیں کل اسے انسان کو اس دنیا سے جانا ہے. موت سختی ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو مرنا ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں کہیں بھی تم چلے جاؤ موت تم تک آ جائے گی، اگرچہ تم سخت ترین محل کے اندر ہی کیوں اپنے آپ کو سیکیور نہ کرو. تو یہ سخت مرحلہ ہے. اس دنیا سے عالم برزخ کی طرف جانا سخت ہوتا ہے، لیکن جو والدین کے ساتھ نیکی کرتے ہیں موت کو ان کے لیے آسان کرا دیا گیا ہے، اور جو بد اخلاق ہوتے ہیں ان کے لیے موت سخت ہوتی ہے. رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جوان اس دنیا سے گزر رہا تھا. حضور پہنچے اس کی بالین پر، اسے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ کلمات کہہ اپنی زبان سے. رسول تلقین کر رہے ہیں. تلقین کہتے ہیں نا ایسے، جب انسان مرتا ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ بھئی تم اس چیز کا زبان سے اظہار کرو، اقرار کرو کہ جو اس کا اقرار پوری زندگی کرتے تھے، اور جس کا سوال مرنے کے فوراً بعد ہونے والا ہے. اور یہ کس لیے کہا جاتا ہے؟ کیونکہ موت ایک ایسا جھٹکا ہے کہ جس کے بعد انسان سب کچھ بھول جاتا ہے. قبر میں انسان سے کیا سوال ہوتا ہے؟ ایک بہت بڑے آیت اللہ ہوں یا کوئی عام مسلمان ہو تو اس سے کیا سوال پوچھا جاتا ہے؟ سب سے ایک سوال ہوگا، کوئی کلاس فورس والا سوال کہ تمہارا اللہ کون ہے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا قبلہ کس طرف ہے، تمہارے نبی کون ہے، تمہارے امام کون ہے. یہ بیسک سوالات. آیت اللہ سے تو بڑے سوالات ہونے چاہیے نا، فلسفی سوالات ہونے چاہیے، لیکن سب سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ علماء نے یہ بتلائی ہے کہ موت ایک ایسا جھٹکا ہے کہ جب وہ جھٹکا انسان کے وجود پر لگتا ہے تو سب کچھ انسان بھول جاتا ہے، اور وہی چیز انسان کے ذہن میں باقی رہ جاتی ہے کہ جو اس کی سول میں چلی جاتی ہے، روح میں چلی جاتی ہے. جو انسان ابزرو کرتا ہے، جو انسان کے روح میں سما جاتی ہے، جو بات انسان کے روح میں سما جاتی ہے وہی باقی رہ جاتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے جب نماز پڑھیں، جب روزہ رکھیں تو کوشش یہ کریں کہ خلوص کے ساتھ کریں اور اس کو جذب کریں اپنے اندر. اسی لیے جب انسان نیک ہوتا ہے تو جب وہ خواب دیکھتا ہے تو نیک خواب دیکھتا ہے. دیکھتا ہے کہ مثلا زیارتوں پر جا رہا ہے، مجلس میں آ رہا ہے، عزاداری کو جو ہے پروموٹ کر رہا ہے، علماء کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تو جیسا جس کا کردار ہوتا ہے، اگر مومن ہو تو اس کے خواب بھی مومن ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص مومن ہونے کے باوجود بھی اسلام کو پریکٹس نہیں کرتا ہے اور گناہوں میں مبتلا ہے تو خواب میں وہ گناہوں کو دیکھتا ہے بجائے نیکیوں کو دیکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی روح برائیوں سے اٹیچڈ ہے. تو جن لوگوں کے روح میں توحید جذب ہو جاتی ہے تو مرنے کے بعد بھی انہیں لا الہ الا اللہ یاد رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی انہیں محمد رسول اللہ یاد رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی انہیں ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام یاد رہتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. بچانے گرامی رسول اللہ نے اس زبان سے کہا کہ لا الہ الا اللہ، زبان نہیں کھلتی، قفل لگا ہوا ہے زبان. کہا اس کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے تو بلایا جائے.
ماں زندہ تھی، ماں کو بلایا گیا، کہا تو کیا اس سے ناراض ہے؟ ظاہر سی بات ہے رسول اللہ پتہ ہے، غیب کے اسرار سے واقف ہے. تو ماں نے کہا ہاں یا رسول اللہ 6 مہینے یا 6 سال سے میں اس سے ناراض ہوں. رسول اللہ نے کہا میری خاطر تو اسے بخش دے، کیونکہ تیری ناراضگی کی وجہ سے اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ جاری نہیں ہو رہا ہے اور اس کی موت نہیں آ رہی ہے. رسول اللہ نے کہا یا رسول اللہ اگرچہ میں اس سے ناراض تھی لیکن چونکہ میرا فرزند ہے اور آپ کا حکم ہے، اس لیے ایک ماں کے لیے زیبا نہیں ہے کہ وہ اولاد کو تڑپتا ہوا دیکھے. میں نے معاف کر دیا. جیسے ہی اس نے یہ کلمہ کہا تو فوراً اس جوان کی زبان پر کلمہ شہادتین جاری ہوا. رسول اللہ نے پوچھا کہ اے جوان تو اب تک کیا دیکھ رہا تھا؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں اب تک 2 ملک دیکھ رہا تھا کہ جو وحشت ناک جن کا چہرہ تھا، جن کے دیکھنے سے میری بولتی بند ہو گئی تھی، مجھ سے کچھ کہا نہیں جاتا. ظاہر سی بات ہے جب انسان کو کوئی اگر آپ ایک ایسا سین آپ کے زندگی میں گزرا ہے کہ جہاں پر انسان خوف کھا جائے، بعض خواب میں بھی ہوتا ہے انسان ایسے بھیانک خواب دیکھتا ہے کہ وہ ایسا ماحول اس کے سامنے کریٹ ہوتا ہے کہ خواب میں وہ بولنا چاہتا ہے، ہاتھ پیر مارتا ہے، اطراف میں جو لوگ ہوتے ہیں محسوس کرتے ہیں کہ ہاتھ پیر مار رہا ہے لیکن اس سے کچھ کہا نہیں جاتا خوف کی وجہ سے. تو اس نے ملک کو جیسے ہی دیکھا خوف کی وجہ سے اس کی زبان بند ہو گئی تھی، قفل پڑ گیا. گرچہ رسول اللہ اس سے کہہ رہے تھے کلمہ شہادتین، لیکن جیسے ہی ماں نے بخشا وہ ملک وحشت ناک چہرے سامنے سے برطرف ہوئے، 2 نورانی چہرے سے نمودار ہوئے کہ جس کے بعد فوراً اسے افاقہ ہوا اور وہ نارمل حالت میں ہوا. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ، اور بڑی ہی آسانی کے ساتھ وہ اس دنیا سے گزر گئے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو والدین کے ساتھ احسان، اس سے انسان کی موت آسان ہوتی ہے. اور بالخصوص وہ والدین کہ جو ائمہ علیہم السلام کی شکل میں ہیں، چونکہ ہمارے 2 باپ ہیں، 2 قسم کے ماں باپ ہیں. ایک وہ والدین ہیں کہ جنہوں نے وجود بخشا، جنہوں نے پیدا کیا، اور حقیقی والدین محمد و علی علیہم السلام ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اسی لیے حضور کی حدیث ہے، فرماتے ہیں انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی ابن ابی طالب اس امت کے 2 باپ ہیں. وَلَحَقُّنَا أَعْظَمُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ أَبَوَيْ وِلَادَتِهِمْ، اور ہمارا حق امت پر ان کے حقیقی والدین سے زیادہ ہے. کیوں؟ اِنَّا نُنْقِذُهُمْ إِنْ أَطَاعُونَا مِنَ النَّارِ إِلَى دَارِ الْقَرَارِ، کیونکہ ہم والدین انسان کو بخشوا تو سکتے ہیں لیکن ائمہ طاہرین وہ ہیں کہ جو انہیں جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے جاتے ہیں اگر وہ ہماری اطاعت کرتے ہیں. اس وجہ سے ان کا درجہ والدین سے بھی زیادہ ہے. اور جب ان کی اطاعت انسان کرتا ہے تو عزیزان گرامی یہ وہ ہیں کہ جو انسان کو لینے کے لیے انسان کی موت کے وقت آتے ہیں. اسی لیے مختلف روایات میں مختلف چیزیں آئی ہیں کہ جب مومن جو حب علی ابن ابی طالب علیہ السلام رکھتا ہے اور جو مولا علی کو خلیفہ بلا فصل مانگتا ہے وہ اسے فائدہ ہوگا اس کی موت کے وقت. مختلف روایات ہیں. ایک کی روایت میں یہ آیا ہے کہ مولا امیر المومنین آتے ہیں، کچھ روایت میں یہ آیا ہے کہ پنجتن علیہ السلام آتے ہیں، کچھ روایت میں یہ آیا ہے کہ 12 سارے امام 14 معصومین علیہ السلام آتے ہیں، اور کچھ روایت میں یہ ملتا ہے کہ وقت کا امام آتا ہے اور جنازے میں بھی مومن کی شرکت. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. سب سے پہلے حدیث مولا المومنین کے آنے کے بارے میں حضور نے فرمایا یا علی ان محبیک یفرحون فی 3 مواطن، اے علی ابن ابی طالب آپ کے چاہنے والے 3 مقام ایسے ہوں گے کہ جہاں پر خوش ہوں گے. عند خروج انفسہم وانت ہناک تشہدہم، جب ان کی روح نکل رہی ہوگی اور گلے تک پہنچ جائے گی اور آپ وہاں ہوں گے اور وہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے. یہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ موت کے وقت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دیدار ہوگا. دوسری حدیث 5ویں اور 6 امام علیہ السلام سے ہے کہ آپ نے فرمایا حرام علی روح ان تفارق جسدها
हत्ता तरा मुहम्मदन व अलीयन व फातिमता वल हसन वल हुसैन हैथ तुक़िर्रु ऐनुहा। यानी रूह के ऊपर हराम है कि वो बदन से जुदा हो जाए, मगर ये कि वो मोहम्मद व अली व फातिमा व हसन व हुसैन को न देख ले और इस तरह न देखे कि जिससे उसे सुरूर हासिल हो जाए। ये दूसरी रिवायत है। और तीसरी रिवायत हमें मिलती है हारिसे हमदानी से, कि जिनका नाम हारिसे आवर था और जिनकी कुन्नियत अबू जुहैर थी, मौला के चाहने वाले थे। एक मर्तबा लिखने वाले ये लिखते हैं कि रात में दक्कुल बाब हुआ, दरवाजे को खटखटाया गया, और जब दरवाजा खटखटाया गया तो मौला अली ने पूछा कौन है दरवाजे पर। तो एक मर्तबा हारिसे हमदानी ने कहा मौला आपका चाहने वाला आया है हारिसे हमदानी। तो इमाम ने कहा भी आधी रात गुजर गई है, रात में मुलाकात की वजह क्या है। तो इमाम से पलटकर हारिसे हमदानी ने कहा मौला आपकी मोहब्बत मुझे आपकी तरफ खींच लाई। तो इमाम ने कहा ए हारिसे हमदानी, अगर तू अपने दावे में सच्चा है तो मुझसे ये खबर सुन कि जो मोमिन या मुनाफिक मरता है वो मुझे देखता है। अरबी नहीं पढ़ रहा हूं यहां पर। इमाम फरमाते हैं कि वो मुझे देखता है, अगर मोमिन है तो जितना उसका ईमान का दर्जा बुलंद होगा उतना वो मसरूर होगा, और जो मुनाफिक है उसका निफाक जिस कदर ज्यादा होगा उसे उतनी ज्यादा तकलीफ होगी। इसी वजह से इस रिवायत को इमाम की शेर में तब्दील किया है सैयद हिमयरी ने, जिनका नाम इस्माइल था, सन 105 हिजरी में। उन्होंने क्या शेर बनाया इस रिवायत से, मैं यमुत यानी, जो मरता है वो मुझे देखता है, मुअमिन औ मुनाफिकिन क़ुबला, और मुझे फौरन देखता है चाहे वो मोमिन हो या मुनाफिक हो। ये जो शेर है ये शेर सैयद हिमयरी का है जो रिवायत से माखूज है। एक सलावत पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। और फिर उसके बाद एक और एक रिवायत में इमाम ने उसी जगह पर फरमाया हारिसे हमदानी से कि ऐ हारिसे हमदानी, जो मरता है मुझसे ये खबर सुन लो, जो मरता है वो मुझे देखता है और मुझे देखेगा 4 मौकों पर। पहला मौका मरना है, दूसरा मौका कब्र में मुनकर और नकीर का सवाल होना है, हौज़े कौसर पर मौला अमीरुल मोमिनीन से मुलाकात होगी, और चौथी मुलाकात होगी मुकासमे पर। मुकासमा यानी वो जगह कि जहां पर मौला अमीरुल मोमिनीन पुलिस सिरात पर खड़े होकर जन्नत और जहन्नम को तकसीम करेंगे, उसे कहते हैं मुकासमा, तकसीम की जगह। तो जैसे ही हारिसे हमदानी ने ये सुना तो फौरन उठ खड़े हुए और बाहर जाने लगे और कहा कि मुझे अब परवाह नहीं है, चूंकि मौत दीदार अली इब्न अबी तालिब है, चाहे मैं मौत पर जा गिरूं या अब मौत मुझ पर आ गिरे, मुझे किसी किस्म की परवाह नहीं। एक सलावत पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। जाने गिरामी, हकीकी वालिदैन के साथ एहसान। और छठे इमाम फरमाते हैं वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन से एहसान करो से मुराद यहाँ पर हकीकी वालिदैन, छठे इमाम की हदीस है, मोहम्मद और अली इब्न अबी तालिब। क्योंकि अरबी जबान में वालिदुन कहते हैं एक बाप, वालिदैन यानी 2 बाप। लेकिन चूंकि आमतौर से इंसान के 2 बाप तो होते नहीं है ना, तो दूसरे बाप को जो है इंटरप्रेट किया जाता है मां से आमतौर से। लेकिन वालिदैन अरबी की जबान में जब भी कहा जाएगा तो इससे मुराद 2 मर्द होंगे कि जो बाप का रुतबा रखते हैं। ग्रामेटिकली मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। तो इमाम ने फरमाया वबिल वालिदैन एहसाना से सबसे पहले मरहले में यहां पर मुराद मोहम्मद अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम है कि जिनके साथ एहसान करना है। और जो एहसान है वो क्या एहसान है, वो एहसान आये मवद्दत में बयान किया गया है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फिल क़ुरबा, यानी क़ुरबा से मोहब्बत और मवद्दत करना ये एहसान है रसूलुल्लाह की रिसालत जो रसूलुल्लाह ने खिदमत की है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब अज़ीज़ान गिरामी, ये वालिदैन के साथ वालिदैन की जिम्मेदारियां हुई, वालिदैन के हुकूक। अब औलाद के हुकूक जो वालिदैन को अदा करने हैं, वो भी बहुत अहम चैप्टर है। वालिदैन के तो हुकूक हमने अदा कर दिए,
لیکن جہاں پر مسئلہ آتا ہے کہ اولاد کے حقوق ادا کیے جائیں تو اس سلسلے میں بحث بڑی مطول اور طویل ہے. مختصر بحث کو کرتے ہوئے مولا کی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کہ جس میں امام نے والدین کی ذمہ داریوں کو بتایا. یہی تربیت اولاد ہے. 4 جملے. حق الولد، مولا علی فرماتے ہیں حق الولد علی والدہ ان یحسن اسمہ ویحسن ادبہ ویعلمہ القرآن، اور رسول اللہ کی حدیث میں ہے وَيُزَوِّجُهُ إِذَا بَلَغَ. والدین کو جو اولاد کے حقوق ادا کرنے ہیں، سب سے پہلا کام کیا ہے؟ ان کا نام اچھا رکھا جائے. وَيُحَسِّنَ أَدَبَهُ، اور اچھے اخلاق سے اولاد کو مزین کیا جائے. وَيُعَلِّمَهُ الْقُرْآنَ، اور والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کو قرآن مجید پڑھنا سکھائیں. وَيُزَوِّجُهُ إِذَا بَلَغَ، اور جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کا عقد کروایا جائے. عزیزان گرامی، جہاں پر تربیت اولاد کا مسئلہ ذہن میں آتا ہے تو تربیت اولاد میں سب سے پہلا مرحلہ جو اسلام نے پروپوزل جو دیا ہے وہ بہت اہم پروپوزل ہے. دوسروں کے یہاں دوسرے ادیان میں اولاد کی تربیت کا تصور اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن دین اسلام میں تربیت اولاد کا تصور ولادت سے پہلے. ولادت سے پہلے کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان عقد کرتا ہے، عقد سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک سے یہ چاہا ہے کہ وہ تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرے. تو تربیت کا سلسلہ جو ہوتا ہے انڈیویجول اسپریچولیٹی کو بڑھانے سے، یعنی انسان جب شادی کے لیے جا رہا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، عقد کرنا چاہتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار بنائے تاکہ وہ پرہیزگاری اگلی نسل میں منتقل ہو. تو تربیت اولاد کا مسئلہ جو ہے عقد سے پہلے شروع ہوتا ہے. اور جب ہمسر کا انتخاب کیا جائے، زوجہ کا انتخاب کیا جائے، تو ایسی زوجہ کا انتخاب کیا جائے کہ جو مؤمنہ، متقی اور پرہیزگار اور ایمان اور تقوی میں اس کے ہم پلہ ہو اور برابر ہو، کہ جسے کفر کہا جاتا ہے. یہ بہت اہم موضوع ہے، چونکہ جس طرح انسان کی صورت اور شکل اولاد تک منتقل ہوتی ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے یا تو اس کا چہرہ ماں کی طرح ہوتا ہے یا باپ کی طرح ہوتا ہے یا دونوں کی طرح ہوتا ہے. تو انسان کی ظاہری جو وجود کی پہچان ہے وہ بچوں میں منتقل ہوتی ہیں، اور اسی طریقے سے صفات بھی اولاد میں منتقل ہوتی ہیں. اسی وجہ سے اگر کوئی شخص شجاع ہو تو شجاعت بچے میں، نسل میں منتقل ہوتی ہے. اگر کوئی شخص بزدل ہو تو وہ بزدلی نسل میں منتقل ہوتی ہے. اور اس بات پر دلیل مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا وہ کلام ہے کہ جس میں آپ نے اپنے بھائی عقیل سے کہا کہ اے میرے بھائی عقیل، میرے لیے ایک ایسی عورت کو تلاش کرو کہ جو پہلوان قبیلے سے ہو. انظر لی امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب، کہ اس خاندان کو دیکھو، کہ اس خاندان سے اس لڑکی کو دیکھو کہ جسے پہلوان خاندان نے جو ہے وجود بخشا، تاکہ وہ میرے لیے ایک ایسے فرزند کو متولد کرے کہ جو شجاع ہو. تو عزیزان گرامی، مولا امیر المومنین کی شجاعت کے اوپر کوئی حرف نہیں ہے، لیکن دوسری طرف سے مولا امیر المومنین نے یہ فرمایا کہ ایک ایسے خاندان کو دیکھا جائے تاکہ ماں کی طرف سے بھی شجاعت منتقل ہو. صفات منتقل ہوتے ہیں. اسی لیے روایتوں میں ملتا ہے کہ جب جنگ صفین میں مولا امیر المومنین نے معاویہ کے مقابلے میں محمد حنفیہ سے کہا کہ محمد حنفیہ حملہ کرو، تو محمد حنفیہ نے دیکھا کہ تیروں کا مہ برس رہا ہے، ہزاروں میں لاکھوں میں تیر آ رہے ہیں، رک گئے. ظاہر سی بات ہے تیروں میں کیسے جاتے. مولا امیر المومنین نے پھر سے محمد حنفیہ سے کہا، اپنے فرزند سے کہا کہ حملہ کرو، لیکن وہ رک گئے. تو امام نے تیسری مرتبہ گھوڑے پر سوار ہوئے، غضبناک ہوئے، اور آنے کے بعد اپنی تلوار سے اپنے فرزند کی پشت پر مارا، اور مارنے کے بعد کہا کہ یہ اثر میری بات کے نہ سننے کا اور تلواروں تیروں کے درمیان حملہ نہ کرنے کا میری طرف سے نہیں ہے، تمہاری ماں کی طرف سے تمہیں ہے. اگر حسنین علیہ السلام ہوتے تو وہ یہ نہ کرتے، وہ فوراً حملہ کرتے. پھر اس کے بعد مولا امیر المومنین نے حملہ کیا. تو صفات شجاعت و کرامت و تقوی و پرہیزگاری و حلم و صبر سب کا سب اولاد میں منتقل ہوتا ہے. تو اسی لیے تربیت اولاد کا سلسلہ شادی سے پہلے ہے
کہ جب آپ ہمسر کا انتخاب کریں، چاہے عورت مرد کا انتخاب کریں یا مرد عورت کا انتخاب کرے، تو یہ دیکھیں عالم ہے، متدین ہے. ہم ظاہر سی بات ہے پیسے کی طرف چلے جاتے ہیں، مال کی طرف چلے جاتے ہیں کہ جو آج ہے کل نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے جب اولاد متولد ہوگی، ہمارا مقصد شادی سے کیا ہے اس کو پہلے متعین کیا جائے. شادی کا مقصد اسلام نے یہ کہا ہے کہ شادی کا مقصد نئی جنریشن کو جو ہے وجود میں لانا ہے، اور رسول اللہ نے کہا کہ تمہیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اولاد پیدا کرو تاکہ اللہ کی یہ حبیب قیامت کے دن تم پر فخر کرے. تو نسل کو آگے بڑھانا ہے، اور ہر نسل کے لیے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نیکسٹ جنریشن، جب نیکسٹ جنریشن وہ مہیا کرتی ہے تو اپنے سے بہتر لوگ وجود میں آئے. مثلا مثال کے طور پر فرض کیجئے اگر آپ اسپریچویلٹی کے 8ویں درجے پر ہیں تو آپ کی نیکسٹ جنریشن جو آئے تو وہ 10ویں درجے پر فائز ہو. یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ اسی وقت کیا جا سکتا ہے کہ جب انسان شادی سے پہلے پلان کرے، جب عورت مومنہ ہو جائے، شجاع ہو جائے، صابرہ ہو جائے، متقیہ ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، اور جب انتخاب کر لیا ایسی مومنہ کو، تو پھر اس کے بعد جب انسان کا وجود شروع ہوتا ہے ماں کے رحم سے، تربیت کا سلسلہ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السعید من سعد فی بطن امہ والشقی من شقا فی بطن امہ. بڑی عجیب حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ جو کامیاب ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ سے کامیاب ہوتا ہے، اور جو شخص شقی ہوتا ہے، بدبخت ہوتا ہے، وہ ماں کے پیٹ سے شقی ہوتا ہے. بڑی عجیب حدیث ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ماں کے ہر عمل کا اثر ماں باپ کے دونوں کے، بالخصوص ماں کے، جب اولاد پیٹ میں ہوتی ہے ہر اثر جو ہے بچے کے اوپر منتقل ہوتا ہے. اور اس کو سائنس بھی یہی کہتی ہے. آج جو ہے سائنٹیفکلی آپ جا کر دیکھیں، جو ڈاکٹرز ہیں جو ریسرچ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ مثلا مثال کے طور پر قرآن مجید لگائیے، بچہ پیٹ میں ریئیکٹ کرتا ہے قرآن مجید کو سن کر. اگر آپ میوزک لگائیں تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ کس طرح سے بچہ اس کے اوپر جو ہے ریئیکٹ کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے اثر ہے. یہی وجہ ہے کہ جب قرآن مجید جو محمد حسین طباطبائی کا ایران میں لڑکا متولد ہوا کہ جو 3-4 سال کی عمر سے جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، قرآن مجید کے معنی اس کو پتا تھے، مختلف انداز سے قرآن مجید کو اس نے حفظ کیا ہوا تھا. کیوں؟ اس لیے ظاہر سی بات ہے 3 سال میں ہمارے یہاں تو ویسے بھی حفاظ نہیں ہوتے ہیں، حافظان قرآن نہیں ہوتے ہیں، شیعوں میں کم ہوتے ہیں. لیکن جب بچے نے حفظ کیا تو ایسا ٹارگٹ بنایا اپنا کہ اس ریکارڈ کو کوئی نہیں توڑ سکتا کہ 3 سال کی عمر میں قرآن مجید کا حافظ ہے. تو کیسے ہوا؟ اس طرح سے ہوا کہ ان کے والد نے مومنہ کا انتخاب کیا. پھر اس کے بعد جب ان کی زوجہ حاملہ تھی تو قرآن مجید کو مسلسل پڑھا گیا. وہ بغیر وضو کے جو ہے قرآن مجید یا کوئی ایسا عمل نہیں کرتی تھی کہ جس میں وضو جو ہے شرط ہے، ہمیشہ باوضو رہتی تھی. جب بھی وضو ٹوٹا وضو کر لیا. اور پھر اس کے بعد جیسے بچہ متولد ہوا، حمل کے دوران اور ولادت کے فوراً بعد ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت وہ کرتی تھی. یعنی بچہ پیٹ میں جو آواز سن رہا ہے وہ تلاوت قرآن مجید ہے. پیدا ہونے کے بعد بچہ اگر رو رہا ہے تو اس کو منایا جا رہا ہے قرآن مجید کی تلاوت سے. ظاہر سی بات ہے ہم مثلا مثال کے طور پر ہو سکتا ہے ٹی وی کی کوئی موسیقی لگا دیں، ہم ہو سکتا ہے کوئی ایک ایسا جو ہے عمل کریں کہ جس سے بچہ بہل جائے، یا مائیں خاص قسم کے الفاظ اور جو ہے الفاظ کا انتخاب کرتی ہیں تاکہ بچہ چپ ہو جائے. لوریاں دی جاتی ہیں، لیکن اس مومنہ نے بچوں کو لوری دی یا بچوں کو رونے سے منایا تو قرآن مجید کی تلاوت سے. اس کا اثر یہ ہوا کہ بچہ سنتے سنتے 3 سال کی عمر میں قرآن مجید کا حافظ ہو گیا. تو یہ ممکن ہے. تو جو انسان کرتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ ہماری اولاد ہماری بات سنتی نہیں ہے. ایک عالم دین کے پاس ایک جوان کو ایک عورت لے کر آئی. ہمارے پاس بھی انگلینڈ میں ہوتا ہے، امریکہ میں بھی جب میں جاتا ہوں تو ایک مرتبہ ہوا، ایک صاحب آیا اور آنے کے بعد کہنے لگے مولانا یہ میرا بیٹا ہے 18-19 سال کا، یہ امریکہ میں بالٹیمور میں میرے ساتھ ہوا ہے یہ سلسلہ. کہا اسے آپ اس کی جو ہے ہدایت کر دیجیے، بچہ جو ہے اسلام کو قبول نہیں کرتا ہے، سید گھرانے میں متولد ہوا ہے، پیدا ہوا ہے، مومن خاندان سے تعلق ہے، لیکن بچہ ماحول کا اثر ایسا ملا ہے وہاں پر کہ وہ کہتا ہے خدا نہیں ہے. اب وہ بچہ مجھ سے جب سوال کر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے ہمارے یہاں بیسکس یہ ہوتے ہیں کہ عالم دین کے ساتھ احترام کیا جائے، ہر والدین سکھاتے ہیں. وہ بچہ بالکل انگلش مائنڈ، اس کا امریکن سٹائل یونیورسٹی کا اسکولز کا جو ہے،
وہ لڑکا یہ کہہ رہا ہے کہ مثلا مثال کے طور پر خدا ہے، کہاں پر ہے، میں نہیں مانتا، میں اسے دلیلیں دے رہا ہوں، وہ کہتا نہیں مانتا. تو میں نے ان سے کہا وہی عالم دین کا جواب دیا کہ جس کے پاس 20 سال کے بیٹے کو عورت لے کر گئی تھی، تو اس نے کہا کہ اب تم اسے لے کر آئے ہو کہ جب وہ تن و من ایک درخت بن گیا ہے کہ جسے ہلایا نہیں جا سکتا. اس وقت لاتی جب یہ پودا تھا، جس طرف اسے ہلایا جاتا یہ ہل جاتا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ جیسے ہی ولادت ہو فوراً تربیت شروع کی جائے، اور ماں سے انسان جو ہے اثر لیتا ہے. ایک عالم دین نے اپنے فرزند کو وہ ساتھ لیے مسجد آئے، اولاد کو جو ہے مساجد میں لایا کہ یہ اہم ضرورت ہے، اور یہی تربیت کا ذریعہ ہے ان کے. عالم دین اپنے فرزند کو لے کر آئے، نماز پڑھا رہے تھے، بچہ گیا اور جانے کے بعد مشکیزائیں، پرانے زمانے میں پانی جو ہے مشکیزہ میں رکھا جاتا تھا، وہ کہ ایک مومن آیا تھا اور اس کے ہاتھ میں مشکیزہ تھی، اس نے رکھی وہاں پر اور نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا. بچے پر نماز واجب نہیں ہے، وہ گیا اور اس نے سوئی سے سوراخ کر دیا جس میں مشکیزے میں سارا پانی بہہ گیا. اب جب نماز ختم ہوئی تو وہ مومن آیا اور اس عالم دین سے کہا کہ مولانا آپ کے فرزند نے میری مشکیزہ بھی پھوڑ دی ہے، اس کے اندر سے سارا پانی بہہ گیا. تو وہ شرمندہ ہوئے، وہ معذرت خواہی انہوں نے کی. آئے، پرہیزگار تھے نا اس معیار کے، آئے اپنی زوجہ کے پاس اور آنے کے بعد کہا انہوں نے کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے یہ جو بچے نے کام کیا ہے وہ مجھ سے اس میں منتقل ہوا. کیا تم نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس فرزند نے یہ کام انجام دیا؟ تو عزیزان گرامی جیسے ہی زوجہ سے پوچھا تو زوجہ نے یہ کہا کہ میں جب حاملہ تھی تو مجھے انار کھانے کا بڑا شوق ہو رہا تھا، انار میسر نہیں تھا، تو میں نے کیا کیا، ہمارے ہمسائے کے درخت تھا جو کہ اس میں سے درخت میں سے ایک انار ہماری طرف جو ہے آ رہا تھا. انار تو ظاہر سی بات ہے میں پورا کھا نہیں سکتی تھی اجازت کے بغیر، میں نے سوئی چبھوئی اور اس میں سے جو عرق نکلا ایک قطرہ اسے میں نے اس سے استفادہ کیا اجازت کے بغیر پڑوسی کی. تو فوراً اس عالم دین نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ جس کا اثر جو ہے اولاد میں آیا ہے کہ آج اس نے مشکیزہ کو مسلمین میں سے مومن جو آیا تھا اس کو جو ہے چھید کر. تو اثر ضرور منتقل ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کے لیے سد باب ہو گیا ہو، راستہ بند ہو گیا ہو. یہ آپ میسج یہاں سے نہ لے کر جائیں کہ بھئی جو انسان رسول اللہ نے اگر کہہ دیا ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں شقی ہے، ماں کے پیٹ میں کامیاب ہے، تو اب ولادت کے بعد کچھ نہیں. ولادت کے بعد بھی راستہ کھلا ہوا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا. انسان کے نشو و نما میں جو عوامل ہیں وہ والدین ضرور ہیں. بہت سارے مومنین جو تاریخ اسلام میں گزرے ہیں ان کے ایمان کی وجہ ان کے والدین ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم چیز ہے، اگر کسی کے والدین کفار ہوں تو ان میں سے بھی دیکھا گیا کہ اولاد ایسی نکلی کہ جنہوں نے اسلام میں شاہکار کام کیے ہیں. اس کی وجہ ماحول ہوتا ہے. اگر والدین اچھے انسان کو نہیں ملے تب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بھیجا، قرآن مجید بھیجی ہے، علماء ہیں، تو ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ کام کریں اور اس کے بعد اس ماحول سے وہ شخص کہ جس کے والدین کفار ہیں یا غیر مومن ہیں وہ استفادہ کر سکتے. بر محمد والے محمد صلوات محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایمان کے بلند مرتبے پر نہیں ہے، خود مومن نہیں رہا ہے، اتنا پریکٹس اسلام اس نے نہیں کیا ہے، نماز روزے قضا ہوتے رہے، سارا کچھ رہا ہے، تو ایٹ لیسٹ بچوں کو اچھا ماحول دیجیے، چونکہ ماحول انسان کو بدل دیتا ہے، برے کو اچھا اور اچھے کو برا بناتا ہے ماحول. اور یہ ولادت کے فوراً بعد شروع ہونا چاہیے، چونکہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، جن کے یہاں چھوٹے بچے ہیں وہ اس چیز کو جو ہے توجہ کریں، انہیں پتا ہوگا کہ بچے بڑوں کو دیکھ کر سیکھتے جاتے ہیں، بالخصوص ولادت سے لے کر 5 6 سال 7 سال 8 سال، گرچہ اس میں احکام واجب نہیں ہے لیکن بچے جو دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں. یہ وہ زمانہ ہے کہ جو تربیت کا اہم موقع ہے. اسی لیے مولا امیر المومنین فرماتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی مثال ایک سادے سے ورق سی ہے کہ جس پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے، اب جو لکھتے جائیں گے وہ اس کے اوپر رہتا جائے گا. یا ایک مثال میں مولا علی نے فرمایا کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی مثال اس درخت سی ہوتی ہے، پودے سی ہوتی ہے کہ جس کو ہر طرف آپ جھکا سکتے ہیں. اسی لیے ایک حدیث میں مولا نے فرمایا، شعر ہے مولا کا، فرماتے ہیں حرض بنی کا علی الآداب فی الصغر کیما تقر بہم عیناک فی الکبر وانما مثل الآداب تجمعها فی عنفوان الصبا کالنقش فی الحجر.
کیا مطلب ہے؟ کہا جیسے ہی اولاد پیدا ہو جائے ان کی تربیت شروع کر، تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب بنے۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں بچپن سے اس لیے تربیت کر دو چونکہ بچپن میں تربیت کی مثال ایسے ہے کہ ایک پتھر کے اوپر کہ جس پر کچھ نہیں لکھا ہوا ہے آپ کچھ کندے اور لکھ دیں، تو ظاہر سی بات ہے پتھر کے اوپر جو لکھ دیا جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتا ہے، جب تک پتھر ہے اس کے اوپر وہ لکھاوٹ موجود ہوگی۔ اسی لیے عزیزان گرامی یہاں پر جتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں بچپن کی جو باتیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں پوری زندگی انسان کے ذہن میں رہتے ہیں۔ اگر اچھائیاں ہوں گی، خوشیاں ہوں گی وہ بھی موجود ہوں گی، تکالیف ہوں گے وہ بھی انسان کے ذہن میں موجود ہوں گے۔ تو انسان کی اگر بچپن میں ہی تربیت ہو جائے تو علماء عرفان اور اخلاق کا یہ کہنا ہے کہ اگر بچے کی بچپن سے اچھی تربیت ہو جائے تو ہو سکتا ہے وہ جوانی میں بہک جائے لیکن وہ بچپن کی تربیت اسے واپس ٹریک پر لے آئے۔ کہیں نہ کہیں 30 سال 40 سال کے بعد وہ جا کر کہے گا نہیں میں نے جو کام کیا ہے وہ غلط کیا ہے، وہ اسلام کی طرف چلا آئے گا، صراط مستقیم پر وہ عمل کرے گا۔ لیکن اگر بچپن میں بیک گراؤنڈ نہ ملے، ہو سکتا ہے جوانی میں اسے اچھا ماحول، اسلامی ماحول مل جائے، لیکن کچھ عرصے کے بعد اگر کوئی بہکانے والا ہو اور اسے بہکا دے تو چونکہ اس کا بیک گراؤنڈ اور بنیاد مضبوط نہیں ہے تو اس کے بہکنے کے زیادہ چانسز۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان اکرامی، اولاد کی تربیت سب سے پہلا کام اچھا نام رکھنا ہے۔ حدیث کی طرف میں واپس آ رہا ہوں، اچھا نام رکھنا ہے اور اچھے اخلاق انہیں سکھانے ہیں اور قرآن مجید سکھانا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ القرآن، قرآن مجید کا سکھانا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ چونکہ قرآن مجید کی اس قدر فضیلت ہے کہ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص اپنے فرزند کو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھاتا ہے اللہ استاد کو اور والدین کو بخش دیتا ہے۔ اب اس سے زیادہ ثواب کیا چاہیے؟ بخشش ہو جا رہی ہے صرف ایک آیت کی وجہ سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے۔ اسی لیے حضور پاک ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ جلدی یہاں سے گزرو۔ اسی قبرستان سے واپس جب آ رہے تھے تو کہا آہستہ آہستہ۔ کہا یا رسول اللہ اسی جگہ سے آپ نے کہا تیز چلو، اب کہتے ہیں آہستہ۔ تو رسول اکرام قدر نے فرمایا کہ یہ صاحب قبر جو تھا اس کے اوپر عذاب نازل ہو رہا تھا، جب ہم واپس لوٹے ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ کہا یا رسول اللہ ابھی عذاب تھا اور ابھی نعمتیں نازل ہو رہی ہیں، رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو کہا اس کا ایک فرزند تھا کہ جسے اس کی ماں نے اس کے لیے معلم اور استاد ڈھونڈا اور استاد نے اسے آج بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھائی ہے، اور معصومانہ الفاظ میں بچے نے پہلی مرتبہ کہا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے کہ جو رحمان الرحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بچہ کہ جو مجھے رحمان اور رحیم سے پکارے میری رحمت سے دور ہے کہ میں اس کے باپ کے اوپر عذاب نازل کروں، اللہ نے عذاب برطرف کر دیا۔ صرف ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اس کے بعد امام نے فرمایا کہ وہ یزوجہ اذا بلغ، جب بچہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کروائی جائے۔ ایحسن اسمہ، اچھا نام رکھیں بچوں کا، اور نام کو توڑے مڑوڑے نہیں، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ اسلامی نام رکھے جاتے ہیں، اہل بیت اطہار کے نام پر نام رکھا جاتا ہے لیکن نام کو بدل دیا جاتا ہے، نہیں، نہ کیا جائے اس طرح سے۔ جو نام رکھا ہے علی رکھا ہے تو علی ہی اسے بلایا جائے، الو نہ کہا جائے۔ مثلا بعض ہمارے دوست احباب ہیں مثلا نام رکھا ہے علی لیکن پکارتے ہیں الو، یہ مذموم ترین عمل ہے کہ جسے نہیں کرنا چاہیے۔ یحسن اسمہ، اچھا نام رکھیں، ویحسن ادبہ، اچھے اخلاق اور آداب اسلامی سے اسے مزین کریں، قرآن مجید سکھائیں، ویزوجہ اذا بلغ، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کریں۔ شادی بھی بہت اہم مرحلہ ہے۔ عزیزان گرامی، آج پورے جو ہمارے یہاں فسادات اسلامی ملک میں وارد ہوئے ہیں، اسلامی ممالک میں جو مشکلات ہیں، اخلاقی مشکلات ہیں، وہ شادی کی وجہ سے۔ انگلینڈ میں، یورپ میں، ہندوستان میں، پاکستان میں یہ ایک بہت بڑی مشکل وجود میں آ گئی ہے کہ لڑکی بھی پڑھنا چاہتی ہے، لڑکا بھی پڑھنا چاہتا ہے، دونوں کمانا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد عمر ہو جاتی ہے 30-35 سال، جبکہ عقد اور ازدواج کے قابل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت پہلے بنایا ہوا ہوتا ہے، کہ جس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے انسان پھر انحراف کی طرف جاتا ہے، گناہوں کی طرف جاتا ہے، برائیوں کی طرف جاتا ہے۔ اور میں نے ایسے ایسے خانوادے دیکھے ہیں کہ جو ماشاءاللہ سے ویل سیٹلڈ ہیں ہماری کمیونٹیز میں،
ظاہر سی بات ہے ایک لڑکی اگر گھر میں آئے اور اس کی اولاد بھی ہو جائے، پوتے پڑ پوتے ہو جائیں، تو کسی زحمت کی بات تو نہیں ہے. امریکہ میں لے لیجیے، مختلف جگہوں پر. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ دونوں سیٹل ہوں گے، کمائیں گے، اس صورت میں جا کر عقد ہوگا. نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. وقت پر عقد کیا جائے. وَيُزَوِّجُهُ إِذَا بَلَغَ. اور قرآن مجید کی جو آیت ہے وہ أَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. نکاح کرواؤ ان لوگوں کا کہ جو غیر شادی شدہ ہے. تو یہ جو حکم ہے، یہ حکم واجبی حکم ہے. اور اگر والدین اس بات کی توانائی رکھتے ہیں، بالخصوص ماں باپ، تو جس طرح لڑکی کی شادی ہماری کمیونٹیز میں کروائی جاتی ہے، اسی طریقے سے لڑکے کی بھی شادی ہونی چاہیے، کروائی جائے. اگر فائنینشلی اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے تو اسے سپورٹ دی جائے. اور یہ کام حکام اسلامی کی ذمہ داری میں سے ایک ذمہ داری ہے. اس لیے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. روایت میں ملتا ہے کہ ایک عورت کو دیکھا کہ جس کا شوہر نہیں ہے. کہا تیرا کوئی والی ہے، سرپرست ہے؟ تو کہا کہ ہاں مولا میرا والی سرپرست ہے. اپنے بھائی کی طرف اشارہ کیا. تو کہا بھئی اس کا عقد کیوں نہیں کرواتے؟ کہا مولا میرے پاس پیسہ نہیں ہے. تو لکھنے والے یہاں پر یہ لکھتے ہیں کہ مولا امیر المومنین نے ذاتی پیسے سے اس کا عقد کروایا. گرچہ حاکم وقت تھے، چاہتے تو بیت المال سے پیسہ دیا جا سکتا تھا، لیکن مولا امیر المومنین نے ذاتی پیسہ دیا اور اس کا مہر ادا کیا اور اس کی عقد کروایا. وَيُزَوِّجُهُ إِذَا بَلَغَ. تو یہ 4 ذمہ داریاں ہیں کہ جو تربیت اولاد کے ذیل میں والدین کے اوپر واجب ہے. اور اگر ان واجبات کو کوئی والدین ادا نہیں کرتے ہیں تو رسول گرامی قدر کی ایک عجیب حدیث ہے کہ جس کے اوپر میں کنکلوژن کرنا چاہوں گا. اس میں رسول گرامی قدر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اولاد کے حقوق ادا نہیں کرتا تو اسی طرح سے آپ ہو جاتا ہے کہ جس طرح سے والدین کے حقوق ادا نہ کرنے پر اولاد آپ ہوتی. والدین اگر حقوق ادا نہ کریں تو آپ کے والدین ہو جاتے ہیں. اولاد اگر حقوق ادا نہ کرے تو آپ کے والدین ہیں. اگر والدین فرزندان کے حقوق کو ادا نہ کریں تو والدین کو اللہ تبارک و تعالی اور تربیت اولاد کا فائدہ پلٹ کر آپ ہی کو پہنچتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله. جب انسان مرتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے. نہ اس کے اندر ایک گناہ بڑھتا ہے، نہ ایک عذاب اس کے لیے ثواب بڑھتا ہے. الا من ثلاث. لیکن 3 راستے ہیں کہ جہاں سے وہ ثواب کما سکتا ہے. الا من صدقۃ جاریہ. صدقہ جاریہ، مثلا سینٹر بنا دیا، مسجد بنا دی، لائبریری بنا دی، اسلامک حوزہ بنا دیا. یہ صدقہ جاریہ ہے کہ جس سے انسان ثواب اپنے اعمال میں ہمیشہ کے لیے لکھوا سکتا ہے. مثلا جو سینٹرز ہیں، مثلا فرض کیجئے جہاں ابھی مومنین کے سینٹرز ہیں تو وہاں پر جن لوگوں نے بھی کنٹریبیوشن کیا ہے، جب تک کہ وہ سینٹر میں عزاداری ہو رہی ہے، اچھی باتیں ہو رہی ہیں، عمل والی باتیں ہو رہی ہیں، اہل بیت کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو جس نے بنیاد رکھی ہے اس کے لیے ہمیشہ ثواب ہے جب تک کہ وہ چیز اس کا وجود خارجی موجود ہے. صدقۃ جاریہ. اور علم ينتفع به. یا انسان اپنے نام اعمال کو، اپنے اکاؤنٹ کو ثواب کے اوپن رکھ طرح سے کہ وہ کوئی ایسی کتاب لکھ دے کہ جس سے لوگ استفادہ کریں. دعاؤں کی کتابیں ہیں، علم کی کتابیں ہیں، مذہبی کتابیں ہیں، آپ نے اس کو لکھا، اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اسی ثواب جاریہ ہے. اور ولد صالح یدعو لہ. اور تیسرا ذریعہ اولاد صالحہ ہے، نیک اولاد ہے کہ جس پر آپ نے، جس کی آپ نے تربیت کی اور وہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا کرتی ہے. یہ ثواب جاریہ ہے. تو تربیت اولاد کا فائدہ خود کسے پلٹ کر آ رہا ہے؟ والدین. آپ اپنی اولاد کو جو ہے نیک بنائیے، آپ اپنی اولاد کی تربیت اچھی کیجئے، اسلام، قرآن مجید وغیرہ سکھائیے. خدا کی قسم پوری زندگی جو اپنے والدین کے مرنے کے بعد اگر وہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، جو بھی چیز وہ کرتے ہیں اس کا ثواب والدین کے کھاتے میں جائے. وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. عزیزان گرامی، اولاد انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے اور انسان یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک شخص کی اولاد کامیاب ہو اور پروان چڑھے. لیکن عزیزان گرامی، کربلا میں تربیت اولاد کا ایک ایسا مظہر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جہاں پر
ہر ماں کی تمنا یہ ہوتی ہے عزیزوں کہ اولاد جوان ہو شادی کرے، لیکن کربلا میں ماؤں نے ایک ایسی مثال پیش کی ہے کہ جہاں پر مائیں اپنے بچوں کے لیے زندگی نہیں بلکہ شہادت چاہتی ہیں۔ عزیزان گرامی، دو مائیں کربلا میں بڑی عظیم ہیں، ایک علی بن الاکبر کی ماں اور دوسرے قاسم کی ماں اور جناب اون محمد کی ماں جناب زینب اولیاء مقام۔ لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ شب عاشور جب نمودار ہوئی تو یہ وہ موقع تھا کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام خیموں کا جائزہ لے رہے تھے۔ ایک مرتبہ خیمے جناب زینب کے قریب جب پہنچے تو دونوں بچوں کو سامنے بٹھائی ہوئی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ اے اون محمد، تمہیں پتا ہے کہ تمہارے رشتہ دار جعفر طیار تمہارے نانا علی مرتضیٰ ہیں، کل ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے جنگ میں قاسم چلا جائے یا علی الاکبر چلا جائے۔ جب خیمے میں آگے بڑھے خیمے کو دیکھ کر تو امام نے دیکھا کہ جناب قاسم کی ماں جناب قاسم کو بٹھائے ہوئے سامنے ام فروا یہ کہہ رہی ہیں کہ اے حسن کی نشانی، تم تنہا ترین نشانی ہو، کل جب روز عاشورہ نمودار ہو تو کل ایسا کہیں نہ ہو کہ اون محمد تم سے پہلے چلے جائیں۔ اور عزیزان گرامی، لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ جب جناب زینب کی دو فرزند گئے ہیں اون محمد اور شہادت انہیں واقع ہوئی ہے تو جناب زینب اولیاء مقام کو جناب فضہ کے ذریعے جب خبر پہنچی ہے تو جناب فضہ نے جیسے ہی بتلایا کہ اون محمد شہید ہو چکے ہیں تو فوراً جناب زینب سجدے میں گر گئی اور کہا اللہم تقبل منا قلیل القربان، خدایا اس قلیل قربانی کو ہم سے تو قبول فرما۔ اور لکھنے والے یہ لکھتے ہیں عزیزان گرامی کہ جیسے ہی لاشوں کو لے کر امام حسین خیمے میں آئے ہیں اور ایک مرتبہ پوچھا کہ بہن زینب کہاں ہیں، آئے اور آنے کے بعد اون محمد کا دیدار کرے، تو لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ جناب زینب جب تک لاشوں کے قریب حسین تھے قریب نہیں گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب زینب اولیاء مقام یہ نہیں چاہتی تھی کہ اپنے بھائی کے آنکھوں میں بچوں کی شہادت کی شرمندگی کو دیکھیں۔ عزیزان گرامی، یہی انداز جناب ام فروا کا تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے سب کو اجازت دی اور سب جانے لگے تو جناب قاسم کو لے کر آئیں اور کہا کہ مولا اور آقا، میرے شوہر اس دنیا سے گزر گئے، میری ساری پونجی یہی ہے، جناب قاسم ان کو شہادت کی اجازت دے۔ عزیزان گرامی، امام اجازت نہیں دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود امام سے جب اصرار ہوا تو کہا جاؤ قاسم، خدا حافظ۔ یہ وہ موقع تھا کہ جہاں پر قاسم گئے اور جانے کے بعد جب شہادت واقع ہوئی اور شہادت پوری آپ جانتے ہیں کہ بدن ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اور امام حسین نے گٹھری میں جناب قاسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد جب اس بچے کی لاش کو خیمے میں لے کر آئے ہیں تو ایک مرتبہ ام فروا سے جب امام نے کہا کہ دیکھو تمہارے فرزند کا لاشا ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے تو جناب ام فروا نے کہا خدایا میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ میری بچے کی قربانی کو تو نے سب سے زیادہ قبول کیا کہ اس کا بدن ٹکڑوں میں تقسیم ہوا۔ عزیزان گرامی، کربلا میں کوئی بھی ایسی نظر نہیں آتی ہے کہ جس کے بارے میں یہ لکھا گیا ہو کہ بچے کے فرزند کی شہادت کے بعد حسین سے گلا شکوا کیا۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی ابا عبداللہ الحسین کی شہادت واقع ہوئی، یہی وہ بیویاں تھیں کہ جنہوں نے حسین کے مشن کو آگے بڑھایا اور اپنی سارے فرزندوں کی ابا عبداللہ الحسین کی شہادت کو مختلف جگہوں پر پہنچایا۔ عزیزان گرامی، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جب یہ قافلہ یزید کے جب کربلا سے کوفہ پہنچا ہے تو یہ اس وقت کربلا سے کوفہ پہنچا کہ جب رات کا وقت تھا۔ 12 محرم کو اجازت دی گئی کہ اس قافلے کو اندر لایا جائے۔ جیسے ہی ابن زیاد کے دربار میں اس قافلے کو لایا گیا کوفے میں تو عزیزو یہ جان لیجئے کہ کوفہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر جناب زینب اولیاء مقام نے عورتوں کو قرآن مجید کی تلاوت سکھائی تھی، تفسیر قرآن مجید کا سبق سکھایا تھا۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا بیویوں کو تو ایک مرتبہ جیسے ہی اسے پتا چلا کہ یہ زینب اولیاء مقام ہے تو ایک مرتبہ ابن زیاد بڑی ہی جسارت کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ الذی فضحکم، اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں، وہ اللہ کے جس نے آپ لوگوں کو رسوا کیا۔ تو عزیزان گرامی، یہاں پر بی بی کا جلال دیکھیے، پلٹ کر کہا انما یفتتح الفاسق، جو فاسق و فاجر ہے وہ ذلیل ہوا۔ پھر اس کے بعد جناب زینب حیدر کرار کی بیٹی نے یہاں پر کہا کہ اے ابن زیاد، تم نے ہمارے لیے شہادت تو کرامت ہے لیکن تم نے جو ظلم کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ضرور تمہیں جواب دے گا۔
عزیزان گرامی جیسے ہی یہ جملہ سننے کے بعد ابن زیاد کو جلال آیا. ابن زیاد یہ چاہتا تھا کہ بیوی کو قتل کر دے, لیکن لوگوں نے مشورہ دیا اور کہا کہ یہ بیوی ہیں, ان کو قتل نہ کرو, عورتوں کے اوپر غضب نہیں کیا جاتا. ابن زیاد منصرف ہوا اور اس کے بعد اس نے ایک مرتبہ پوچھا کہ یہ جوان کون ہے, تو کہنے والوں نے یہ کہا کہ یہ علی ابن الحسین ہے. ایک مرتبہ پلٹ کر ابن زیاد کہتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے علی ابن الحسین کو کربلا میں قتل نہیں کیا؟ ایک مرتبہ جیسے ہی یہ جملہ سنا تو سید سجاد کو غصہ آ گیا. غضب کے عالم میں مولا نے فرمایا کہ اے فاجر ابن فاجر, اللہ تعالیٰ نے جس علی ابن الحسین کو قتل کیا وہ میرے چھوٹے 2 بھائی تھے جنہیں اللہ نے نہیں بلکہ ظالموں نے قتل کیا, اور اللہ تجھے اس کی سزا دے گا. عزیزان گرامی جیسے ہی یہ جملہ سنا امام سے تو ایک مرتبہ پلٹ کر اس نے کہا کہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا ہے. تو ایک مرتبہ امام نے فصیح و بلیغ قرآن مجید کی آیت پڑھی, فرمایا اللہ تو وہ ہے کہ جو موت کے وقت روحوں کو بدن سے نکال لیتا ہے. جیسے ہی یہ سنا تو جواب نہیں دے سکتا تھا ابن زیاد نے کہا جلاد کو بلایا جائے اور علی ابن الحسین سید سجاد کے سر کو قلم کیا جائے. عزیزان گرامی یہ وہ موقع تھا کہ جہاں پر جناب زینب محافظ امام آگے بڑھی اور بڑھنے کے بعد کہا اے ابن زیاد, تو نے اتنے جوانوں کو ہمارے خاندان سے شہید کیا ہے, اگر تو انہیں بھی شہید کرنا چاہتا ہے تو تجھے میرے لاشے سے گزرنا ہو. عزیزان گرامی لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ کوفے میں ائمہ طاہرین کے یہ اسیر بیویوں کو 10 یا 12 دن رکھا گیا. اور عزیزان گرامی اسی محفل میں ایک ظلم یہ کیا گیا کہ جب سر ابا عبداللہ الحسین کو لا کر سامنے تشت میں رکھا گیا تو ایک مرتبہ ابن زیاد نے وہ اپنے کفر کا اظہار کیا, کہا اے حسین یہ بدر و احد کا بدلہ آج پورا ہو گیا. پھر اس کے بعد تشت میں سر ابا عبداللہ الحسین سامنے رکھا ہوا ہے. اس نے کہا ایک خاص چھڑی کو لایا جائے. جب چھڑی لائی گئی عزیزان گرامی تو چھڑی کو اس نے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد لبان ابا عبداللہ الحسین کے اوپر چھڑی سے مارنے لگا. ایک مرتبہ سکینہ سے رہا نہ گیا. سکینہ نے کہا کہ اے ابن زیاد چھڑی کو اٹھا لے, چونکہ انہی لبوں کے ذریعے بابا مجھ سے محبت کیا کرتے تھے. عزیزان گرامی ایک مرتبہ رسول اللہ کے صحابی وہاں پر موجود تھے. زید بن ارقم نے ایک مرتبہ جیسے ہی اس منظر کو دیکھا تو کہا اے ابن زیاد وائے ہو تجھ پر, اپنی چھڑی کو تو لبان ابا عبداللہ الحسین سے اٹھا لے, چونکہ میں نے دیکھا ہے رسول اللہ کو کئی مرتبہ کہ رسول اللہ بڑے اشتیاق کے ساتھ ان لبوں کا بوسہ دیا کرتے تھے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. پروردگارہ اس ذکر قلیل کو ذاکر اور سامعین سے قبول فرما. آمین. محمد و آل محمد اس ذکر کے توسط سے مصائب ابا عبداللہ الحسین کے توسط سے ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ سے ہماری مغفرت فرما. بار الہ بطفیل محمد و آل محمد بتصدق ذکر ابا عبداللہ الحسین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. بار الہ بطفیل محمد و آل محمد تعلیمات اسلامیہ کے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. بار الہ بطفیل محمد و آل محمد منتقم خون حسین امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بار الہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ جب ہمارے آقا و مولا ظہور فرمائے تو ہم ان کے اعوان و انصار میں شامل ہو سکیں. بار الہ بطفیل محمد و آل محمد وہ مومنین کے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ, اور بالخصوص برادر مومن جو کہ جنہیں ابھی کینسر ڈائگنوز ہوا ہے آئی سی یو میں ہے, اس میں گرامی محمد اسحاق صاحب کے لیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ بتصدق ابا عبداللہ الحسین, چونکہ روایات میں ہے کہ ابا عبداللہ الحسین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شہادت کی وجہ سے 3 خصوصیات دی ہیں. ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی اولاد میں امامت کو رکھا, اور پھر اس کے بعد آپ کی تربت میں شفا کو رکھا, اور آپ کی قبر میں کے قریب جو بھی دعا کرے وہ دعا قبول ہوتی ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ بار الہ اس بندے خدا کو اہل بیت اطہار کے اس مومن کو اہل بیت اطہار کے توسط سے شفاء کاملہ و عاجلہ عطا. سب مل کر 5 مرتبہ اما یجیب المضطر. اللہم صلی علی محمد. اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعا ويكشف السوء.
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم صل على محمد وآل محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد.